اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ابلیس شیطان کو آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرتا، لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بہت بڑا عیب بھی تھا، وہ یہ کہ اس میں تکبر و غرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم فرمایا، تمام فرشتے سجدہ کرنے لگے، لیکن ابلیس نے تکبر و غرور سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس یوں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے رحمت سے دور ہو گیا۔ پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، مجھے مہلت دے دیجئے، اس چیز کی مہلت کہ میں انسان کو آپ کے راستے سے گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ اس شیطان نے آدم و حوا کو یوں پھسلایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے جس پھل کو کھانے سے منع کیا، اس مردود نے انہیں پھسلایا، آخرکار آدم و حوا نے اس پھل کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا، لیکن آدم و حوا سے فرمایا، دنیا میں جاؤ، اپنی اولاد کے ساتھ کچھ دن وہاں رہو، کسی کی عبادت نہ کرو سوائے میری۔ اگر تم اور تمہاری اولاد نے مجھے راضی کر لیا تو پھر جنت میں ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جاؤ گے۔ پھر دنیا میں آدم و حوا کی اولادیں پھیلی، نسل در نسل انسانی آبادکاری ہوتی چلی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل، دوسرے کا نام قابیل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بچوں کی شادی کرنا چاہی، لیکن ایک عجیب مسئلہ پیدا ہو گیا۔ حابیل کی جس لڑکی سے شادی طے ہوئی، قابیل کو بھی وہی لڑکی پسند آ گئی۔ اب دونوں بھائیوں میں سخت جھگڑا شروع ہو گیا۔ جھگڑا زیادہ بڑھا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اللہ کی منت مان لو اور اپنی اپنی کمائی کے جانوروں کی قربانی کا گوشت الگ الگ رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ اتارے گا، وہ جس کی قربانی کو جلا دے گی، بس وہی اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ چنانچہ یوں ہی کیا گیا، لیکن قابیل کی نیت درست نہ تھی، اس نے ایک نہایت دبلے پتلے جانور کی قربانی کر دی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا اور آسمان سے ایک آگ اتری جس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا۔ اس طرح لڑکی کی شادی حابیل سے طے ہو گئی۔ قابیل کو اپنی بدنیتی کی وجہ سے بڑی مایوسی ہوئی اور بالآخر اس نے ایک دن اپنے بھائی حابیل کو دھمکی دی، میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا، میں دیکھتا ہوں اس لڑکی سے کیسے شادی کرتا ہے۔ پھر ایک دن موقع پا کر اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ قابیل نے قتل تو کر دیا، مگر لاش کو چھپانے کا مسئلہ درپیش ہوا۔ اس وقت کوئی انسان قتل نہ ہوا تھا، یعنی یہ پہلا قتل تھا۔ بس یکا یک اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے ایک کوے کو زمین کریدتے ہوئے دیکھا۔ اب قابیل کو سمجھ آئی، اس نے بھی زمین میں ایک گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش اس میں دفن کر دی۔ اس قتل کے بعد قابیل کو اپنے کیے پر بے حد پچھتاوا رہا۔ روئے زمین پر جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے۔ نبی کریم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کبھی بھی گناہ نہ کرو، کیونکہ تمہارے گناہ کی وجہ سے دنیا میں گناہ پھیلے گا، تمہاری وجہ سے دنیا میں گناہ پھیلے گا اور اس کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی، لہذا گناہوں سے بچو۔ کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔